یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میرا چھوٹا بھائی نشاط کمرے میں میری چیزوں کو الفاٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، مائی پین ڈھونڈ رہا۔ آج کل سب گھر والوں کو انگریزی کا بھوت سوار ہے، جس کو دیکھو انگریزی اردو دونوں کو ملا کر کھچڑی بنا رہا ہے۔ دراصل ایک ہفتے کے بعد خالہ جان اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً 10 سال بعد انگلینڈ سے اپنے ملک پاکستان آ رہی تھیں، اس لیے سب انگریزی بولنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچھی انگریزی بولنی آ جائے تاکہ ان سب کے سامنے شرمندگی نہ الفاٹین پڑے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ مجھے کچھ پیاس سی محسوس ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا، ایک گلاس واٹر لا دو۔ اس بیچاری کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا، وہ ایک گلاس اور ایک ٹماٹر لے کر آ گئی۔ میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ اپنے ہی تو منگوایا تھا۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نانی جان نے کہا، مجھے اخبار پڑھ کر سنا دو، تو میں ابھی نیوز پیپر سنا رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ناہید کیلا کھاتی ہوئی آئی۔ کیلا دیکھ کر میرا بھی دل چاہا۔ میں نے پوچھا، یہ بنانا تم نے کہاں سے لیا؟ اس سے پہلے کہ وہ بہن کچھ کہتی، نانی جان بولے، ہاں بیٹے، تو اللہ بخشے تمہارے نانا کو، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں حیرت سے نانی جان کو دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بدحواسیوں اور بے وقوفیوں میں دن گزر گئے۔ آخر ایک دن ہماری خالہ جان انگلینڈ سے تشریف لے آئی۔ خالہ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو میں نے کہا، ہیلو آنٹی، ہاؤ آر یو، کیسی ہیں؟ خالہ جان نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو تمہاری خالہ تھی، آنٹی کیسے ہو گئے؟ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میرے تمام کزنز پاکستانی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی قومی زبان اردو میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ہم پاکستانیوں کو اردو انگلش گڈ مڈ کرتے پایا تو کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اپنی قومی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری قومی زبان کتنی میٹھی اور پیاری ہے۔ رات کو جب میرا کزن جواد میرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو اس نے بتایا کہ ہم سب لوگ انگلینڈ میں رہ کر بھی اپنی مادری زبان اور اپنے رسم و رواج کو نہیں بھولے ہیں۔ ہم گھر میں بھی اردو بولتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اپنا قومی لباس ہی پہنتے ہیں۔ غیر ملکی زبانیں سیکھنا اور بولنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے ہم وطنوں کے سامنے اس کا روب نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے۔ جس وقت یہ باتیں جواد مجھ سے کر رہا تھا تو میرا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ سوچا اور اپنے دل میں پکا عہد کیا کہ اب میں صرف سچا پاکستانی بنوں گا اور اپنے وطن اور اپنے ملک کی ہر چیز سے پیار کروں گا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے میں صبح بیدار ہوا تو دل میں ایک نئی الفامنگت اور نئے جذبے کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کیا، اور سب کو گڈ مارننگ کہنے کے بجائے جب میں نے اپنے سب گھر والوں کو السلام علیکم کہا تو میرے چھوٹے بہن بھائی، امی اور ابو یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق لیا کہ انسان کی پہچان اس کے ملک، اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی شناخت بھولنی نہیں چاہیے، یہی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔